السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ میں اور بھی کچھ نئے ممبرس لوگ جڑے ہیں، تو ان کو اس گروپ میں مرحبا، ویلکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا باعث برکت بنائے، آپ کا آنا، یہاں پہ آنا جنت میں داخل ہونے کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونا جنت میں جمع ہونے کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔ کل میں نے توبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے، کہ اس کے 3 مقامات کون سے ہیں، 3 پوائنٹ کون سے ہیں، کہ پچھلی زندگی پر ندامت اور شرمسار ہونا، اپنے مولا کے حضور رونا، گڑ گڑانا کہ یا اللہ میں نے تیرے نافرمانی کی، اس پر شرمسار ہونا۔ دوسرا یہ کہ حال میں اس گناہ کو کرنا چھوڑ دینا، پریزنٹ میں بالکل بھی چھوڑ دینا۔ اور تیسرا یہ کہ آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا، مضبوط ارادہ کرنا۔ یہ شرطیں ہیں توبہ کی۔ اگر ایسی توبہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح۔ تو اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے تو بس آپ اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے توبۃ النصوح عطا فرما، میں توبۃ النصوح کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، مجھے توبۃ النصوح عطا فرما۔ بس آپ کا یہ دعا کرنا ہی آپ کو توبۃ النصوح کی طرف لے جائے گا، کیونکہ جب آسمانوں پر فیصلے ہوتے ہیں نا کہ فلاں بندہ مجھ سے صلح کرے گا، فلاں بندہ میری طرف پلٹے گا، میری طرف لوٹے گا، تبھی زبان سے یہ دعائیں جاری ہو جاتی ہے، تبھی دل میں گناہ کو لے کر پچھتاوا اور شرمساری محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ یا کسی گناہ کو کرنے پہ بے چینی، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی آپ سے محبت ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ مجھے توبۃ النصوح عطا فرما۔ اب یہ جو توبہ کا وقت ہوتا ہے نا، یہ کب تک ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ غرغرے کی کیفیت کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ہے، غرغرے کے وقت تک مہلت اللہ نے کیوں دی ہے؟ کیونکہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا گیا، کہ شیطان کو مردود قرار دیا گیا، اس وقت شیطان ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کیا کہ یا اللہ جب تک، یعنی جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے مردود قرار دیا گیا، تو میں اس کی اولاد کو جب تک بہکاتا رہوں گا جب تک یہ مر نہ جائے، جب تک یہ اس کو موت نہ آ جائے، میں اس کو تیری راہ میں آنے سے بہکاتا رہوں گا، میں اس کو اس جنت کی طرف آنے نہیں دوں گا جس جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا۔ اب جب اس نے یہ چیلنج کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی طاقت مانگی اس نے کہ مجھے طاقت دے کہ میں اسے بہکاتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ جب تک اس پہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے، آخری لمحہ نہ آ جائے، میں بھی اس کی توبہ کو قبول فرماتا رہوں گا۔ وہ چاہے جتنے گناہ کر لے، تو اسے چاہے جتنا بہکا لے، میرا بندہ جب میرے پاس سچے دل سے لوٹے گا، میں اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے نا اگر وہ شخص، اور اگر وہ اپنی پچھلی زندگی پر رو کر گڑ گڑاتا ہے، مولا کے پاس نادم و شرمسار ہوتا ہے، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں اگر اللہ کے حضور شرمساری کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غرغرے کی کیفیت 3 موقع ایسے ہیں کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پہلا موقع یہ کہ غرغرے کی کیفیت ہوگی، دوسرا موقع یہ کہ وہ سامنے عذاب دیکھ لے، کوئی ایسا عذاب کہ ملکل موت کو دیکھ لے، یا اس پہ عذاب نازل ہو گیا ہو، یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پہ وہ عذاب آ گیا ہو، یعنی وہ اس میں غرق ہو رہا ہو، موت آ رہی ہے اسے، یہ والا وقت۔ اور تیسرا یہ کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا قیامت کے عن قریب، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائے گی۔
تو ریگولر ہر انسان پہ جو وقت آتا ہے وہ غرغرے کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ غرغرے اس وقت کو کہتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ توبہ کرتا رہے، ہر وقت ہر آن اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے. لیکن غرغرہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے نصیب کا سارا کچھ کھا لے، پی لے، اور جب اس کا کھانا پینا بند ہو جائے، لوگ کوئی پتلی چیز، شربت ہو، کوئی لکوڈ ہو، پانی ہو، زمزم کا پانی ہو، جب اس کے منہ میں ڈالے نا مرنے والے کے، تو وہ اپنے منہ میں اس کو گھماتا رہے، لیکن ایک قطرہ بھی اس کے اندر چلا نہ جائے، یعنی حلق سے نہ اتر پائے. کوئی چیز وہ اس کے منہ میں ایرے پھیرے، یعنی پھیرتا رہے، گھماتا رہے، لیکن نگل نہ پائے. اس کیفیت کو غرغرہ کہتے ہیں. جب یہ کیفیت آ جائے نا تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے، کیا پتا کس آنے والے لمحے اس غرغرے کی کیفیت سے انسان دوچار ہو جائے اور اپنے مولا کے حضور توبہ کرنے سے رک جائے، اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے. یہ وقت آنے کے پہلے، اس غرغرے کی کیفیت آنے کے پہلے اپنے مولا کے حضور سچے دل سے شرمسار ہو کے لوٹ آؤ. توبہ اس چیز کو کہتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ توبہ ہے کیا، تو توبہ زندگی میں یو ٹرن لینے کو کہتے ہیں، کہ جا تو رہا تھا وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر، آگ میں جلنے کے لیے، اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور اچانک سے اس کے دل کو ایسا جھنجھوڑا گیا، یا کوئی ایسی مصیبت آ گئی، یا اللہ کی محبت اس کے دل پہ سے چھا گئی کہ وہ وہاں سے لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، اور جاتے جاتے ہی اچانک سے یو ٹرن لے کے واپس لوٹتا ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا یو ٹرن لے لو اس کے پہلے کہ موت آپ کے سامنے آ جائے. یہ توبہ ایسی ہے جو آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو ایسے انعامات سے نوازتے ہیں کہ اس کو اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لیتے ہیں. ایسے کئی اولیاء اکرام گزرے ہیں جو پہلے ماضی میں ہر طرح کے گناہ کرتے تھے. کئی لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے تھے، جیسے چوریاں کرتے تھے. کبھی ایسے کتنے لوگ ایسے تھے جو سود کھاتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ وعدے آ گئے، یعنی توبہ کی بات ان کے دل میں چھا گئی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. حبیب اجمی ایسے سود خور تھے. سود کا گناہ کیا ہے کہ سود کا اگر کوئی ایک لقمہ کھا لے تو ایسے ہے گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کیا ہو. ایسا گناہ ہے سود کا. حبیب اجمی یہ ایسے تھے کہ سود پہ رقم دیتے تھے، اور جب سود پر رقم لوگوں کو دیتے تھے نا، تو اگر وہ رقم لوگ مہینے ہفتے جو بھی ان کی قسطیں تھی وہ نہ چکاتے، تو گھر میں جس غریب کے جو پڑا ہوتا اٹھا کے لے آتے. ان کا یہ معمول تھا. وہ سب طرف مشہور تھے کہ حبیب اجمی سود خور ہے، بڑے گنہگار ہے. اب وہ ایسے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اپنا سود وصول کرنے کے لیے نکلے. ایک غریب شخص کے گھر میں گئے. وہ غریب شخص اس گھر میں نہیں تھا، اس کی بیوی اور اس کے بچے گھر میں موجود تھے. اس نے دروازہ ٹھکٹھکایا اور کہا کہ میں حبیب اجمی ہوں، میرا سود ہے تمہارے گھر میں، تمہارے شوہر نے مجھ سے قرضہ لیا ہے، میرا سود مجھے دے دو. اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں. تو بہت دہاڑنے لگے. تو اس عورت نے کہا کہ میرے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، لیکن یہ کچھ بکرے کے خر ہے، یعنی پیر کے جو خر ہوتے ہیں نا، وہ خر میرے شوہر یہ دے گئے ہیں. میں اسے پکانا چاہتی تھی کہ اپنے بھوکے بچوں کا پیٹ بھروں، لیکن جب وہ بہت ستانے لگا تو کہا کہ یہ خر لے جاؤ. اب وہ خر لے کے خوشی خوشی گھر لوٹے. بیوی سے کہا کہ یہ خر کو پکاؤ، میں نے فلاں جگہ سے لے آیا ہوں. اب بیوی کو جب حکم دیا، بیوی خر پکانے لگی. جب خر پکانے لگی تو پہلے دور میں اتنے گوشت ہر جگہ نہیں پکتے تھے، سب طرف گھر میں خوشبو محلے میں آنے لگی. ایک فقیر دروازے سے گزر رہا تھا.
وہ حبیب اجمی کے گھر آیا، ٹھک ٹھکانے لگا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حبیب اجمی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اے فقیر، اگر میں تجھے کچھ دے دوں تو تو امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر میرے گھر میں جو پکڑا ہے میں تجھے دے دوں تو میں ضرور بھوکا رہ جاؤں گا، چلا جا یہاں سے۔ اس فقیر نے کہا حبیب، اس کے پہلے کہ اللہ کی پکڑا جائے، اللہ کی طرف پلٹو۔ اس کا ایک کہنا تھا کہ اس کی دل پہ چوٹ ہی لگی تھی کہ وہ فقیر تو چلا گیا کہ اس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کہ حبیب تم کس کا خون نچوڑ کے لائے ہو؟ دیکھو ہنڈی میں پوری طرح خون بھر گیا ہے، دیکھا تو خون کی طرح ہو گیا تھا وہ کھانا۔ حبیب کو پہلے ہی اس فقیر کے دل سے بات سے دل پہ چوٹ لگی تھی۔ حبیب گھر کے باہر دوڑتے ہیں، حبیب اجمی گھر کے باہر دوڑتے ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ جب لوٹ تو دوڑنے لگتے ہیں تو کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور ذلت بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، حبیب اجمی سود خور یہاں سے جا رہا ہے، اس کی قدموں کی خاک ہم پر نہ اڑ جائے، اللہ کا عذاب ہم پہ بھی نازل ہو جائے گا۔ اب وہ اور روتے چلے جاتے ہیں، دوڑتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں سود سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے ولی حسن بصری دنیا میں زندے سانسیں لے رہے تھے، یعنی ان کی خانقاہ آباد تھی، کئی لوگ ان سے فیض لے رہے تھے۔ دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، حسن بصری کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو جس کی اصلاح کرنا مقصود ہوتی ہے، اللہ جس سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کی کانوں تک یہ بات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں جس سے اس کی روحانی جسمانی اصلاح ہو جائے۔ جب وہ حسن بصری کے گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حسن بصری اس وقت یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، چاہے جتنے گناہ تم کر بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دینے پر قادر ہے، وہ رحمان و رحیم ہے۔ جو گناہ کر کے آئے ہو پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ اب جب حبیب اجمی نے یہ بات سنی، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ حسن بصری سے فرمایا کہ اے حسن بصری پھر سے یہ بات کہو۔ حسن بصری تو اللہ کے ولی درویش تھے، انہوں نے پھر سے یہ بات کہی توبہ کے بارے میں تو اور رونے لگے، سینہ پیٹ پیٹ کے رونے لگے، دہاڑے مارنے لگے کہ اگر میں توبہ کر لوں حسن بصری تو کیا میرا رب مجھے معاف فرما دے گا؟ کیا میرا رب میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا؟ اب حسن بصری کہتے ہیں کہ اے نوجوان تو اتنا رو رہا ہے۔ انہوں نے حبیب اجمی کا نام سنا تھا پر اس سے ملاقات نہیں کی تھی کبھی حسن بصری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے شخص تو اتنا رو رہا ہے کہ ایسی توبہ کر رہا ہے کہ اگر اس وقت زمانے کا سودخور حبیب اجمی بھی توبہ کر لینا تو اللہ اس کی توبہ کو بھی اس وقت معاف کر دے گی، تو ایسے رو رہا ہے۔ حبیب اجمی اور رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے ولی حسن بصری، میں کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا سودخور حبیب اجمی ہوں اور لوٹنا چاہتا ہوں اپنی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ کی طرف، جنت کی طرف۔ حسن بصری اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، ان سے توبہ کرواتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے مریدوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب حبیب اجمی روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، شرمسار ہوتے ہوئے جب لوٹتے ہیں، وہی بچے راستے میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دل میں ایسی عزت ڈال دیتے ہیں کہ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی آ رہا ہے، اگر ہماری کھیلتے ہوئے خاک بھی ان کے دامن پر لگ جائے تو ہمیں بھی گناہ ہو جائے گی۔ حبیب اجمی کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا کیسا تعلق ہے کہ توبہ کیا کر لیا، جو بچے مجھ پہ لعنت کر رہے تھے آج میرا احترام کر رہے ہیں، وہی حبیب اجمی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے مقامات عطا فرمایا کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کے اللہ سے بنے ہوئے ایسے ایسے تعلقات، ایسی ایسی کرامتیں لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کو لے کر وہ روپوش ہو جاتے ہیں، عبادتوں میں لگ جاتے ہیں۔ حسن بصری سے
اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کے پاس آتے جاتے ہیں۔ یہی وہ حبیب اجمی تھے کہ جن کو حسن بصری نے آخری وقت میں اپنی خلافتوں سے نوازا، اپنی ساری چیزوں سے نوازا۔ یہ توبہ کر کے اتنے نیک بن جاتے ہیں کہ حسن بصری کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جوڑے کو پہن کے اللہ کے حضور معراج میں گئے تھے، جس جوڑے میں، جنت کے جوڑے میں انہیں معراج کروائی گئی تھی، اس جوڑے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت علی کے پاس وہ جوڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ جوڑا حسن بصری کے پاس حضرت علی کی طرف سے تھا۔ وہ حسن بصری اتنے مرید ان کے ہوتے ہیں، لیکن وہ معراج کا جوڑا حبیب اجمی کو دے دیتے ہیں۔ ایسے نیک بن جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کے واقعات بھرے پڑے لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے توبہ کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ولایت اور دوستی عطا فرمائی۔ کو دیکھو، وقت کے سود خور اگر توبہ کر لے تو اللہ ان کو ولی بنا لیتے ہیں، ایسا دوست بنا لیتے ہیں کہ وہ حسن بصری انہیں اپنی خلافت سے نوازتے ہیں۔ تو پھر سوچو، اگر ہم اپنے گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیتے ہیں اس غرغرے کی کیفیت کو آنے کے پہلے کہ جب توبہ کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے، اگر اس کے پہلے لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا ضرور کرم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس ماں سے زیادہ۔ جب نافرمان بچہ اس کی طرف لوٹتا ہے تو ماں کی مثال تو بہت چھوٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں کمال ہے، وہ اپنے سارے صفتوں میں کمال ہے۔ جب وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ساری دنیا میں اس کی محبت کا ڈنکا بجا دیتے ہیں، زمین کے ذرے ذرے میں اس کی محبت گاڑ دیتے ہیں، زمین کا ذرہ ذرہ، سمندر کا قطرہ قطرہ، کیڑے مکوڑے چرند پرند اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس سے محبت کرتی ہیں، آسمان کا ہر فرشتہ اس سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کر کے پلٹو تو صحیح، یہاں تک کہ جنگل میں رہنے والے درندے اس توبہ کرنے والے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب اللہ آسمانوں پر تمہاری محبت کا اعلان کریں گے، اور یہ محبت کا اعلان تب ہوتا ہے جب توبۃ النصوح کرتے ہوئے ہم اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے پلٹیں گے، روتے ہوئے پلٹیں گے۔ چھوڑ دو اس فانی دنیا کو، چھوڑ دو اس کمینی دنیا کو، یہ دنیا بے وفائی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ لوٹو اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔